لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرض دارم زوسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت محفل غریب نواز بموقع جشن شادی میں کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب لولاک سیاح افلاک خاتم پیغمبراں شفیع مجرمہ انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیاں خسرو خوباں سرور لالا رخاں تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت رسول رحمت شفیع امت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس یقین کے ساتھ کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے سبحان اللہ۔ اس یقین کے ساتھ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس یقین کے ساتھ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم ناٹ ڈول میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت شہر طیبہ سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتفضلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد یوسف اشرفی صاحب کو، جنہوں نے سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اپنے فرزند ارجمند محمد ادریس اشرفی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر شہنشاہ ہندوستان کے نام کی محفل سجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ غریب نواز کے نام کی محفل ہے، ایک سخی شہنشاہ کے نام کی محفل ہے۔ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تقریر کرنے کا آج موقع نہیں ہے، میں تھوڑی سی باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں گا، اور میرے بعد شہزادہ تاج الاولیاء فاضل نوجوان خطیب بے مثال حضرت مولانا سید اوحد الدین معاذ اشرف اشرفی الجیلانی دامہ ظلہ العالی کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد خصوصی خطاب ہمیں اور آپ کو عطائے اشرف الاولیاء خانوادہ اعلیٰ حضرت اشرفی کا چمکتا ہوا سورج حضرت تاج الاولیاء پیر طریقت پیر لاسانی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید جلال الدین اشرفی جیلانی المعروف حضور قادری میاں صاحب کا سماعت فرمانا ہے، اور دستور کے مطابق حضرت کے خطاب کے اختتام پر اپنا محاسبہ بھی کر کے محفل کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔
ہمیں اور آپ کو اسی ذات ستودہ صفات سے فیضیاب ہونا ہے۔ میں تمہید کے طور پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی تحریر پر رکھوں گا۔ مجھ سے قبل آپ بڑے محظوظ ہو رہے تھے، راجستھان کا ایک معروف فناخواہ محمد جاوید قادری صاحب نے آپ کو یقیناً خوش کیا، اور میرے بعد بھی ناگور ہی باسنی ہی کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت قاری محمد شریف صاحب سے آپ بہترین اشعار سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری کو شرف اجابت و قبولیت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ حضرت نے بتایا، بہت پرانے حضرت آپ کے ناڈول تھے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ محمد یوسف صاحب کے والد ماسٹر کالو خان جی مرحوم کی انتقال کی تاریخ بھی آج ہی کی ہے، تو اس محفل کو اصال ثواب کا بھی ایک رخ حاصل ہے۔ میں نے کچھ باتیں نکاح کے حوالے سے پڑھنی ہیں۔ میں نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حصول برکت کے لیے ترجمہ کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے جوڑے بنائے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا، اور ڈرو اس اللہ سے۔ دیکھیں اس ایک آیت میں 2 بار ڈرنے کا حکم آ گیا۔ اچھا، اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ میں جب بھی شادی کے موقع پر اس کو پڑھتا ہوں تو اس کی خصوصیت یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے اکابرین اہل سنت جو علماء ہیں، وہ جب بھی نکاح پڑھاتے ہیں تو اس خطبہ نکاح میں حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت لوگ اتنے جوش میں ہوتے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں کہ قاضی صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تو آج معاذ اللہ سارے برے کام ہمارے لیے حلال ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ نکاح کو ایک رسم سمجھتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ صاحب ہمارا کام تو کھانا کھانا ہے، ہمارا کام تو گلاب جامن گننا ہے، ہمارا کام تو دیکھنا ہے کہ بگولے کتنے خالی ہوئے کتنے بچے ہیں، قاضی کیا کہہ رہا ہے، حمد کس طرح بیان کر رہا ہے، خدا کی حضور کی تعریف کس طرح کر رہا ہے، جب شوہر سے قبول کروا رہا ہے تو اس سے کیا کہلوا رہا ہے، نہ خود سیکھتے ہیں۔ پھر دوسرے مذہب کے لوگ جب کہتے ہیں صاحب اسلام نے کوئی اختیار نہیں دیا، تو پھر ٹنٹن گوپال بن کر گھومتے ہیں کہ یار واقعی میں کچھ بات ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب قاضی صاحب اجازت لیتے ہیں، جب قاضی صاحب عورت سے اجازت لیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تو اجازت دیتی ہے تو میں پھر نکاح قبول کروانے کے لیے آگے جاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو اختیار نہیں دیا، مگر میں یہ کہتا ہوں اسلام نے سارا اختیار پہلے عورت کو ہی دیا ہے۔ اگر وقت کا علامت الدہر بھی آ جائے، وقت کا غوث اعظم بھی آ جائے، میں اس سے اوپر کیا جاؤں، وقت کا غوث اعظم بھی آ جائے اور آ کر عورت سے کہے کہ میں تیرا نکاح فلاں سے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور وہ حوا کی بیٹی یہ کہہ دے، وہ سرکار فاطمہ کی کنیز یہ کہہ دے، نہیں پیر صاحب، نہیں سید صاحب، نہیں مفتی صاحب، میں آپ کو نکاح قبول کرانے کی اجازت نہیں دیتی، 100 مولوی ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں مگر اس ایک عورت کی ہاں کا بدلہ نہیں بھر سکتے۔ یہ عورت کی طاقت ہے، اس کا اپنا حق ہے کہ وہ مہر کے حقوق کی ادائیگی چاہے، اس کا اپنا حق ہے کہ وہ مہر کا مطالبہ کرے، اس کا اپنا حق ہے کہ وہ اجازت دے نہ دے۔ آپ دیکھیں دیسوری کے امام صاحب خوب نکاح پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھاتے ہیں صبح و شام پڑھاتے ہیں، مگر جناب کیفیت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورتوں کو پتہ نہیں ان کا اختیار کیا ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر بارات کھڑی ہے، بے شک آپ کی عزت کی بات ہے، مگر عزت جناب دوبارہ مل جائے گی۔ زندگی برباد ہوئی تو پھر زندگی تو دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے عورت کو حق دیا، پہلے مرد سے نہیں کہا گیا تمہیں قبول ہے کہ نہیں جا کے پوچھ لو، پہلے عورت کو پاور دیا۔ اسلام نے
سورۃ الرجال پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، مردوں کے نام کی سورت نہیں ہے، سورۃ النساء ہے، عورتوں کے نام کی سورت۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر کسی کا نام کوئی بڑا متقی آدمی لے لے، اس کا ضمیر اس سے کہتا ہے کہ یار فلاں پیر صاحب تجھے اتنا چاہتے ہیں اور تو یہ گھٹیا کام کر رہا ہے، تو فلاں نیک بندے کا مرید ہے اور تو اتنا خراب کام کر رہا ہے، اس کا ضمیر اس کو عار دلاتا ہے بھئی یہ کام غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں صاحب مجھے جانتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس قوم کا معاملہ کیا ہوگا جس عورتوں کا نام خود قرآن میں ان کے نام کی صورت موجود ہے، سورۃ النساء موجود ہے۔ ڈیٹیل اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، عرض یہ کر رہا تھا پہلے عورت کو حق دیا گیا، کتنا بھی بڑا قاضی ہو، کتنا بھی اسپیشل قاضی ہو، اگر وہ عورت سے اجازت لینے جائے گا تو بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کے دستخط کے کوئی قاضی نکاح، زور سے بولیے، نہیں پڑھا سکتا، اختیار ہی نہیں، پاور ہی نہیں۔ پہلے عورت کہے گی کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں جاؤ، تب آئیں گے سج سنور کے اسٹیج پر کہ اب بتاؤ میں فلاں بنت فلاں سے آپ سے نکاح کرنے کی اجازت لے کر آ گیا ہوں، مہر یہ ہے۔ ہمارے یہاں مذاق ہے مہر، ہمارے یہاں پہلے سمجھایا جاتا ہے، دیکھو جب جانا نا کمرے میں تو پہلے کہہ دینا بھائی دیکھو میرا مہر معاف کر دو، یہ بھکاری ہے، ہنسنے کی بات نہیں، تعجب کی بات ہے نا۔ نکاح سے پہلے موبائل فون دینے کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں فون گفٹ کروں گا، فلاں فون گفٹ کروں گا، فلاں فون دوں گا، فلاں تحفہ دوں گا، مہنگے مہنگے نیکلس اور ہار دینے کی باتیں ہو جاتی ہیں، مگر جب حضور کی شریعت کی بات آتی مہر کی پتہ ہی نہیں۔ آپ کان کھول کر سن لیں، حضور نے فرمایا جس نے مہر ادا نہیں کیا اور ادا کرنے کا انکار کیا اس نے اپنی بیوی سے ساری زندگی زنا کیا۔ یہ حدیث شریف، ہم نے اور آپ نے سوچا کہ یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی تو ایسا کہ جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے مہر اتنا نہیں اتنا ہوگا، اتنا نہیں اتنا۔ ارے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مہر کی کم سے کم قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ پتہ ہی نہیں ہے، وہ مفتی اعظم ہے، جھگڑا نہیں، میری فلاں بیٹی کا اتنا تھا تو اس کا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نکاح میں ضروری ہیں۔ تو مہر کے لیے میں قاضیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ برائے معجل اور معجل کے چکر میں جانے کے مہر مطلق لکھ دیا کریں، جھگڑا ہی ختم، چاہے پہلے دے دو۔ معجل عین سے مطلب ہاتھ لگانے سے پہلے دینا، اور معجل حمزہ سے مطلب یہ کہ ادار ہے، لیکن جب قاضی کہہ دے گا بعوض مہر مطلق تو وہ آپ کی مرضی ہے، چاہے ابھی دے دو چاہے بعد میں، لیکن دے دو۔ اور مہر دینے کے لیے بات آ گئی تو بتاتا چلوں، مہر دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کڑک کڑک نوٹ دیں گے 100 کے کوئی مہر ادا ہوگی۔ آپ سونے کا، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کی آسانی کر رہا ہوں، آپ کو مہر ادا کرنا ہے، ظاہر بات ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں گفٹ لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے، لڑکا اسپیشل گفٹ الگ دیتا ہے، والوں کی طرف سے تو چھوڑ دیں۔ اب یہ دور آ گیا، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کسی مفکر نے کہا تھا جو زمانے کی رفتار سے واقف نہ ہو تو وہ جاہل ہے۔ اس لیے میں آپ کو زمانے کی رفتار بتا رہا ہوں، لوگوں کی ایک کنڈیشن ہے وہ تحفہ دے، کوئی بری بات نہیں، آپ کی بیوی ہے، کوئی تاج محل بنوا سکتا ہے تو آپ محل نہیں بنوا سکتے، اسلام نے بالکل منع نہیں کیا، بالکل دیجیے، فضول خرچی سے بچیے، مگر آپ کی، ارے اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ فقیر پر خرچہ کرتا ہے، 1 دینار، دینار مین سونے کا سکہ، 1 سونے کا سکہ یہ ہے جو بندہ فقیر مسکین پر خرچہ کرتا ہے، 1 سونے کا سکہ وہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں 1 دینار وہ ہے جو اپنے پریوار پر خرچہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد عربی کہتا ہوں دینار کو، سونے کے سکے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور
اور جناب غریب پر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے۔ مگر لوگ سیٹھ بنتے ہیں تو مسجد کی تعمیر میں بوریوں کے بوریاں لگے ہیں، اور بیوی بیچاری ضرورت کی سامان پوچھنے کے لیے 17 ڈائلاگ سنتی ہے۔ جناب سید سہیل صاحب شعر پڑھنے لگے تو لوگ نوٹ پھینکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر بات ماں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ماں کہہ دے کہ 5000 دوا کے لیے چاہیے تو پیچھے سے بیوی بولتی ارے اتنی کتنی دوا لگتی ہے، 5,000 چاہیے دوا کے لیے۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا لوگ ضعیفوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے گھر میں جو رزق آ رہا ہوتا ہے وہ انہی ضعیفوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین اسلام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کونے میں چارپائی پر ماچے پر جو بوڑھی ماں لیتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ ارے زہرا کے بابا نے کہا اس کی وجہ سے تو تمہارے رزق میں برکتیں دی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ ہم نے اسلام کی تعلیم کو پڑھا نہیں، ہم نے حضور کے دین کو پڑھا نہیں، اس لیے ہم نے دین اسلام کو یکسر بلا دیا ہے۔ اسلام حضور فرماتے ہیں، میں نے حدیث سنائی آپ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ، غریب مسکین پر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اپنے پریوار والوں پر خرچ کرنے کا۔ یہ 15ویں صدی کے مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سیدہ آمنہ خاتون کی نور نظر کا، یہ حضور بانی اسلام کا فتویٰ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ مگر افسوس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم کیا دوسرے لوگوں کو جا کر روئیں گے؟ ہم نے اپنی تعلیموں کو بھلا دیا۔ ہمارے بزرگان دین نے جو جناب والا رشتہ محبت اور رشتہ وفا کو سکھایا تھا ہم نے اس کو بھلا دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے عورت کو پاور اتنا دیا ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو مفتی قاضی صبح سے شام کر سکتا ہے، مگر ادریس صاحب نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں جی، جب تک اجازت نہ دے، جب تک یہ پاور ہے۔ کون کہتا ہے عورتوں کو حق نہیں دیا گیا؟ کون کہتا ہے ارے وہ اجازت نہ دے تو دولہا 100 براتی لائے چاہے 1000 براتی لائے، اس سے کیا مطلب ہے؟ پہلے ادھر سے گرین سگنل ملے گا تب یہاں قاضی صاحب آئیں گے، اور پھر بات میں پوری اس لیے کر رہا تھا کلمہ پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں اہل سنت کے نزدیک ہر جگہ تو نہیں ہوتا مگر بہت ساری جگہ استغفار کرا دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ جناب وہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ جو پرانی زندگی کے گناہ ہیں اللہ اس مقدس دن کے صدقے کی ایک عبادت کرنے جا رہا ہے، ایک عہد کی شروعات کرنے جا رہا ہے، ایک زندگی کی نیو رکھنے جا رہا ہے، تو اس لیے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لے، تجدید کر لے اپنے وعدوں کی جو اس نے اپنے رب سے کیا ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں بنت فلاں، عمر اتنی سال ہے، وکیل فلاں ہے فلاں۔ میں قاضیوں سے گزارش کروں گا کہ جب گواہوں کے نام لیں تو بالخصوص یہ کہہ دیا کریں کہ فلاں فلاں کی گواہی اور حاضرین مجلس کی گواہی۔ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، توجہ ہے آپ کی ایک منٹ، ہوتا کیا ہے کہ لوگ جھگڑا کرنے کے چکر میں یا اپنا وقار اور اپنی عزت بنانے کے چکر میں بغیر گاڑی والوں کا نام لکھا دیتے ہیں کہ صاحب یہ گواہ ہیں، یہ گواہ، یہ گواہ۔ معاف کیجئے گا تھوڑا سا جملہ سخت ہوگا مگر حقیقت الحق مر، حق کڑوا ہے۔ جو شخص اپنی جو ہے وہ داڑھی کو مڑاتا ہے برسر عام اور بغیر داڑھی کے جو ہے وہ صبح و شام گزارتا ہے، اسلام کے نزدیک، اسلام کے قانون کے مطابق عند الشرع اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں فلاں بھی ایسا کرتا ہے، فلاں بھی ایسا کرتا ہے، یہ فلاں فلاں تو نہیں چلے گا نا قیامت میں۔ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ جیسے آمنہ خاتون کے بیٹے مصطفیٰ نے کیا تھا تم نے ویسا کیا کہ نہیں کیا؟
اگر ایسا ہوتا عرب والے یوں کرتے تو آج لوگ سنیما گھر کھول لیتے. یہ میرے حضور کی غیب دانی تھی. حضور نے کہیں ایسا نہیں فرمایا جیسا مکے والوں کو کرتا دیکھو ویسے کیا کرو. حضور نے کہیں نہیں فرمایا جیسے مدینے والوں کو کرتا دیکھو ویسے کیا کرو. حضور نے کہیں نہیں فرمایا جیسا کربلا اور بغداد والوں کو کرتا دیکھو ویسا کرو. نہیں، حضور نے فرمایا سنو، قرآن کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کو ایسا ویسا نہیں کرنا ہے. حضور فرماتے علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ لازم ہے. اور ابو بکر کو جو کرتے دیکھو وہ کرو، عمر کو جو کرتے دیکھو وہ کرو، عثمان کو جو کرتے دیکھو وہ کرو، علی کو جو کرتے دیکھو وہ کرو، میرے حسن کو جو کرتے دیکھو وہ. تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم. اگر حضور کہتے تھے مکہ والوں کی لازم ہے تو کیا ہوتا؟ آج حضور کی بیٹی کی قبر انور پر بلڈوزر چلانے والے بالی ووڈ کے خان کے انگلیوں کے نشان رکھ رہے ہیں، جنہوں نے احد کے پاس پہاڑ کے دامن سے مصطفیٰ جان رحمت کے جسد اقدس اور قدمان ناز کے نشان مٹائے، وہ خبیثوں کے ہاتھوں کے نشان رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیل کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اسلام دشمن ہے، مگر اس وقت حرم کعبہ کا امام اسرائیل کی تعریف کر رہا ہے. جناب، رونے کا مقام یہ ہے کہ حرم کعبہ کا امام یہودیوں کی تعریف کر رہا ہے. غزہ کی کٹی پھٹی لاشیں جس کے ظلم کی گواہی دے رہی ہے، دہتا ہوا فلسطین جس اسرائیل کی بربریت کا اعلان کر رہا ہے. آج کعبے کے پردے میں چھپنے والا امام اس اسرائیل کی تعریف کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک مدت پہلے قمر جلال پوری نے کہا تھا، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب. انہوں نے کہیں نہیں یہ فرمایا مکے والوں کو جیسا دیکھو ویسا کرو، مجھے دیکھو. اور حضور کی سنت داڑھی رکھنا. تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے صاف سیدھی بات عرض کروں، جو شخص اپنے چہرے پر حضور کی سنت یہ داڑھی نہیں سجاتا، ہم احناف کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ اگر اس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے تو اس کی گواہی عند الشرع قبول نہیں. ایسا نہیں صرف چاند کی گواہی. آپ نے مرڈر ہوتے دیکھا، کہیں دیکھا فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا اور قاضی اسلام بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آپ نے جا کر کہا میں نے دیکھا. اس نے جو اسلام کا قاضی ہوگا وہ کہے گا چلیے باہر جائیے، آپ کی گواہی قبول نہیں. آپ مفتی کے پاس جائیں، حضرت میں نے دیکھا ہے چاند ہوا ہے، مفتی صاحب کہیں گے چلیے مان لیا آپ کی بات کی ہوا ہے، مگر میں آپ کی گواہی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو چوراہے پر حضور کی سنت کے بغیر کھڑا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بولنے کا امکان زیادہ رہتا ہے. جو حضور کی سنت سے خیانت کر سکتا ہے وہ چاند کے معاملے میں بھی خیانت کر سکتا ہے، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جملے سخت لگیں تو معاف کیجئے گا، لیکن حقیقت ہے. توجہ. اب جب قاضی صاحب نکاح پڑھا فلاں گواہ، تو جناب وہ گواہی تو قبول ہی نہیں، آپ نے جن کا نام گواہی میں لکھ دیا. اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ میں قاضیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ نکاح پڑھائیں تو یہ کہہ دیا کریں کہ حاضرین مجلس کے سامنے اس میں کم سے کم 2 تو باشرہ ہوں گے. تو اس لیے نکاح پر کوئی سوال نہیں آئے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ آج تقریر میری الگ لیول پہ ہو رہی ہے. ہاں جی، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب کہتے ہیں قاضی صاحب گواہوں کے نام لیتے ہیں، وکیل کے نام لیتے ہیں. وکیل کا کام لڑکی کی طرف سے وکالت کرنا ہے. وکیل کا کام، لڑکی مردوں میں آ کے خود نہیں بولے گی، لڑکی اپنی طرف سے وکیل بنائے گی اور مردوں میں وکیل لڑکی کا مدعا رکھے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلام کے ضوابط ہیں. پھر قاضی کہے گا فلاں سے آپ کا نکاح، فلاں بنت فلاں سے 5100 روپے، مثال دے رہا ہوں، 5100 روپے مہر مطلق کے عوض
ماں نانو نفقہ و سکنا کے آپ کے پلے نہیں پڑے. ہاں قبول ہے قبول ہے. سن لیا بھائی سن لیا. ہاں قبول ہو گیا. ارے سنے گا باہر تو پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, کیا سنیں گے؟ سنیں گے کیا؟ تھالیوں کے لیے جنگ بدر مچی ہوئی ہے, کیا سنیں گے؟ افسوس کی بات ہے نا, رونے کا مقام. اصل جو چیز ہے وہ ڈی جے تو نہیں تھا, اصل جو چیز ہے وہ صحرا بھی نہیں تھا, اصل جو چیز ہے وہ جناب والا ناچ کود بھی نہیں تھی, اصل جو چیز ہے وہ کھانا بھی نہیں تھا. اصل چیز تو یہ تھی کہ بھئی دو پریواروں کو ایک کرنا تھا. آپ نے سنا ہی نہیں, شوہر نے بھی نہیں سنا کہ ہاں ارے کیا پوچھو, نہیں سمجھ میں آیا تو قاضی سے پوچھو, آپ کو اختیار ہے, آپ کیوں کاٹتے ہیں؟ کوئی تاج محل تھوڑی لکھوا رہا ہے آپ سے. آپ پوچھئے قاضی صاحب یہ نانو نفقہ سکنا کیا ہوتا ہے, کس کی حامی بھروا رہے ہیں آپ؟ یوں ہی ہر چیز پہ ہاں ہاں کہہ دیں گے آپ. جب پراپرٹی کے کاغذ 4 بار دیکھ کے پھر سائن کرتے ہو تو مولانا کے لیے اتنی جلدی ہاں 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 کیوں کہہ دیتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج کی تقریر یاد رکھیں گے آپ کئی دن تک, اس لیے کہ اس موضوع پہ تقریر نہیں ہوتی, آج خطابت نہیں ہو رہی, آج صرف تقسیم علم ہو رہا. قاضی کہتے ماں نانو نفقہ و سکنا, مطلب روٹی, خرچہ اور ٹھہرنے کی جگہ, یہ اس آنے والی عورت آپ کے ذمے لے کر آ رہی ہے. اس کے ٹھہرنے کا انتظام بھی آپ کو کرنا ہے, اس کا خرچہ بھی آپ کو دینا ہے, اور اس کو روٹی بھی آپ کو, جس کو کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان. پہلے یہ حامی بھرائی جاتی ہے. کوئی شوہر نٹ نہیں سکتا کہ میں تجھے نیا ڈریس نہیں دلاؤں گا. جاوید صاحب توجہ, کوئی نہیں نٹ سکتا. کیوں؟ اور اس لیے کیونکہ آپ نے حامی بھری ہے, آج بھری وہ 10 سال پہلے بھری. وعدہ کیا ہے آپ نے, پوری مجلس میں بیٹھ کر وعدہ کیا ہے. کیا میں وعدہ کرتا ہوں تیرا کھانا بھی میرے ذمے ہے, تیرا کپڑا بھی میرے ذمے, اور تیرے رہنے کا ٹھکانہ بھی میرے ذمے. آپ پوچھیں گے تو پتا چلے گا کہ نکاح کی کوالٹی کیا ہے. آپ یہ سنا دیا, مہر کی رقم بتا دی, اب قاضی کہتے بھائی صاحب قبول ہے, رکھ لو گے, خرچہ دے لو گے, ٹھہرا لو گے, کیا قبول کرتے ہو؟ استطاعت ہے, طاقت ہے تو کہیے ہاں. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, حضور نے فرمایا من استطاع منکم الباء یا معشر الشباب, اے جوانوں, حضور فرما رہے ہیں اے جوانوں کے گروہ, من استطاع منکم الباء فلیتزوج, جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ, یہ نکاح, یہ شادی کیا ہے؟ یہ نگاہوں کو جھکا دیتی. سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ. نگاہ اغض للبصر, نگاہوں کو جھکا دیتی. شادی کا مقصد کیا ہے؟ انسان, ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا, اس میں ایسے بھی مذہب ہے جن کے یہاں شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں ایسے بھی لوگ ہیں, آپ مغرب میں چلے جائیے, ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شادی کو کوئی سمجھتے نہیں ہے. ان کی کنڈیشن یہ ہے جناب والا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک طلاق کا تصور, نکاح کا تصور نہیں تو طلاق کا تصور کیا ہوگا. ان کے یہاں یہ فکر ہے, حیا کے جملوں میں بول رہا ہوں, کہ صرف جسمانی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ عورت. ان کے یہاں یہ فکر ہے. حالانکہ اسلام نے اس فکر کو سراسر رد کیا, اور اسلام نے کہا سنو, صرف ظاہری سکون نہیں بلکہ سکون قلب کے لیے بھی عورت کی ضرورت ہے. بلکہ رحمت عالم نے کیا فرمایا, آج مجھے حدیثیں یاد آ رہی ہیں الحمدللہ. حضور رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. جس نے نکاح کیا فقد استکمل الایمان, اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر دیا. اور آدھے کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے, اس کا مکمل ایمان ہو جائے گا. آدھا ایمان نکاح سے مکمل ہو جاتا ہے. نکاح سے پہلے ایک وقت بندہ نماز پڑھتا ہے تو 1 وقت کا ثواب ملتا ہے. نکاح کے بعد نماز پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. نکاح سے پہلے
اگر نماز پڑھتا ہے ایک روایت کے مطابق 1 وقت کا ثواب ملتا ہے، نکاح کے بعد پڑھتا ہے تو روایت کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ہو۔ راتوں رات اسٹار بڑھا دیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہیں پاکیزہ ہوں۔ نکاح کا مقصد یہ ہے، صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے، اس سے وہ کیا حوالہ دوں، قانون شریعت میں لکھا ہے، فرمایا نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے دامن کو پاک رکھوں۔ نکاح کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دامن کو پاک رکھوں گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کثرت کا سبب بنوں گا۔ یہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات حدیث شریف آئی، استطاعت ہے تو نکاح کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ حضور نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا۔ دیکھیں آپ کیا شان ہے۔ اب یہ دور تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی غربت کا معاملہ ہے اور غریبی کی وجہ سے کوئی شادی، بہت کم۔ حضور کے دور کا ایک قصہ سنا دوں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں نہ سنایا جائے؟ 12 بجنے والی ہوئی۔ درود شریف سنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میرا وقت پورا ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا۔ میں نے 11:45 بجے شریف باسنی صاحب کو دینے کی مائک بات کی تھی۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ عرض یہ کر رہا تھا، سن لیجئے ایک حدیث شریف اور اس کے بعد میں مائک شریف صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، وہ دور رسالت